آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس وقت ملکہ قریش حضرت سیدنا خدیجہ امہات المؤمنین جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ اور جنہیں تمام مسلمانوں کی ماں ہونے کا قرآن نے شرف عطا فرمایا، حضرت سیدنا خدیجہ آپ بہت بڑی تاجرہ تھی۔ جو کہتے ہیں کہ عورت کو بھائی کام کاج کرنے کی اجازت دینی چاہیے، انہیں بھی ان کے حقوق ادا کرنے کی اجازت دینی چاہیے، تو یاد رکھیے حضرت سیدنا خدیجہ جو اسلام کی سب سے پہلی عورت ایمان لانے والی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئی وہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ بہت بڑی تاجرہ تھی، عرب کے اندر آپ کی اتنی مالیت تھی کہ آپ کے بڑے بڑے قافلے جو ہے وہ تجارت کے لیے سفر کیا کرتے، لیکن کبھی بھی آپ نے اس تجارتی قافلے کے ساتھ خود سفر نہیں کیا۔ آپ کسی صادق الامین شخص کا انتخاب کرتی اور اس کے ہاتھ اپنے مال کو تجارت کے لیے جو ہے وہ ملک شام بھیجا کیا کرتی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں صادق الامین کہلایا کرتے تھے۔ لوگ آپ کی بڑی عزت کیا کرتے، احترام کیا کرتے کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، آپ کو لوگ شرف کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا خدیجہ نے اپنے مال تجارت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا، آپ میرا مال لے کر جو ہے وہ ملک شام جائیں اور آپ جو ہے وہ اس تجارتی قافلے کی رکھوالی رکھیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام کا سفر کیا، تجارتی قافلے کو لے کے گئے، تجارت کی، اللہ تبارک و تعالی نے بڑا نفع عطا فرمایا۔ آپ نے اپنا ایک غلام میسرہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیجا، حضرت خدیجہ نے۔ جب وہ واپس آئے تو اس غلام نے آ کے حضرت سیدنا خدیجہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا کہ فلاں فلاں مقام پہ ہمیں اس طرح سے ایک راہب ملا تھا کہ جس نے ان کے نبی ہونے کی گواہی دی، اور پھر ایک بادل کا ٹکڑا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دھوپ میں سفر کرتے تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر ہر وقت سایہ کیے ہوئے رہتا تھا۔ اور بھی جتنے واقعات پیش آئے تو اس میسرہ نے آ کے اپنی مالکہ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجہ یہ وہ عورت تھی عرب کے اندر اس وقت کہ بڑے بڑے تاجر جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا نکاح جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے ہو جائے۔ بڑے لوگوں نے رشتے بھیجے لیکن آپ سب کے رشتے کا انکار کر دیا کرتی تھی، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے صادق الامین پایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور کے اخلاق کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کو جانا، تو آپ نے اپنے نکاح کا پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھجوایا۔ جب آپ وہ غلام نکاح کا پیغام لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے فیصلہ نہیں لیا، آپ نے اپنے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، تو آپ نے اپنے گھر میں مشورہ کیا، پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کے والد خلید کے پاس آپ کو لے کے گئے اور پھر حضرت خدیجہ کے نکاح کی بات کی گئی۔ پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو 25 سال آپ حضرت خدیجہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں رہی، 25 سال آپ نے حضور کی خدمت کی۔ اور جب حضرت خدیجہ کا ذکر آتا آپ کے وصال کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جاتی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ خدیجہ وہ ہے کہ جس نے میرا اس وقت میں ساتھ دیا کہ جس وقت کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ حضرت خدیجہ کے مال نے مجھے اس وقت نفع پہنچایا کہ جس وقت کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔
آپ نے اپنا تن من دھن اپنا مال سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی تاجرہ کہ عرب کے بڑے بڑے تاجر جو ہے وہ پیغام نکاح بھیجا کیا کرتے کہ کاش کہ ہمارا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو جائے۔ جب آپ حضور کے نکاح میں آئی اپنا مال سارا دین اسلام پر لٹا دیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ تین دن تک حضرت خدیجہ نے جو ہے وہ حضور کے ساتھ فاقہ کشی فرمائی، کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہو گیا، عرب کے لوگوں نے ستایا، عرب کے لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، وہ لوگ جو رشتہ دار تھے رشتے ختم کر دیے کہ یہ حضور علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے، یہ مسلمان ہو چکی ہے، انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا۔ عرب کے لوگوں نے ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا خدیجہ تین دن تک بھوکی اور پیاسی رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی اپنی زبان پر شکوہ نہیں کیا۔ تو ہماری عورتوں کو اگر تربیت لینی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی امہات المؤمنین کے تذکرے جو ہے وہ اپنی بچیوں کو سکھائیں، انہیں سنائیں، انہیں بتائیں کہ کس طرح ہماری ماؤں نے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ اکبر!